ریڈیو پاکستان نامور شاعر و ادیب شیخ ایاز کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پیش کیا جاتا ہے۔ شیخ ایاز صدیوں کی آواز، تحریر سحر حسن، راوی سید اکبر شاہ، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔ جدید سندھی شاعری کا معتبر حوالہ معروف انقلابی شاعر شیخ ایاز، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بنیادی حقوق سے محروم و نظر انداز کردہ کچلے ہوئے طبقات کی ترجمانی کی اور اپنے لفظوں کی گونجدار جادوگری و کمال فن سے ایک جہان کو تسخیر کر گئے۔ شیخ ایاز کو اپنے چاہنے والوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے، مگر ان کا منفرد کلام جب بھی سماعتوں تک پہنچتا ہے تو دل و دماغ پر بھرپور طریقے سے دستک دیتا ہے۔ سکھی پیا کے ملے تچ چاند نے تو سوا تھی اچھی تمہجی اماس میں اچھی تمہجی اماس میں چھوٹے بھی رات آن گیندی۔ شیخ ایاز کا اصل نام شیخ مبارک علی تھا۔ آپ نے 2 مارچ 1923 کو سندھ کے تاریخی شہر شکارپور میں جنم لیا۔ آپ کے والد کا نام شیخ غلام حسین جبکہ دادا شیخ عبدالحکیم شیخ کہلاتے تھے، جن کا شمار شکارپور کے معززین میں ہوتا تھا۔ شیخ ایاز نے 1950 میں LLB کا امتحان پاس کرنے کے بعد وکالت کو ذریعہ معاش بنایا۔ سکھر سے فوجداری مقدمات میں مہارت حاصل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے وکیل بن گئے۔ 1976 تک وکالت کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر 13 جنوری 1976 کو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں سندھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر مقرر کیا۔ شیخ ایاز نے سندھ یونیورسٹی میں قائم انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی کی ترقی کے لیے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ جدید سندھی شاعری کے افق پر شیخ ایاز ایک ایسا روشن استعارہ ہیں ان کے بنا سندھی شاعری کا وجود بے نور لگتا ہے۔ شیخ ایاز اپنے کلام سے ایسا جادو جگاتے کہ سننے اور پڑھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ شیخ ایاز کی شاعری کے بنا سندھی شاعری ایسے ہے جیسے میر تقی میر اور غالب کے بنا اردو شاعری۔ شیخ ایاز دنیائے ادب کا گہرا مطالعہ رکھنے والے ادب شناس شاعر اور تخلیقی نثر نگار تھے۔ شیخ ایاز کو اپنی زندگی میں بے پناہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ ان کا یہ ترا تھا کہ وہ آمریت کے طویل دور میں تشبیہات و استعارات کا سہارا لینے کے بجائے بلا خوف و خطر بھگت سنگھ تختدار جیسا منظوم ڈرامہ لکھتے تھے۔ شیخ ایاز نفاست، خلوص، ہمدردی، سچائی اور دکھ کی گہرائی سے خوب شناسائی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں کا شمار بھی اپنے دور کے بہترین ادبی فن پاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں ہنسمکھ، 4 ایکڑ زمین اور مشیر نامہ سر فہرست ہیں۔ شیخ ایاز کی شاعری فنکارانہ مہارت اور قومی درد مندی کی علامت بن کر ابھری۔ ان کا کلام جہاں اپنی دھرتی اور عالمی ادبی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے، وہیں پچھڑے ہوئے طبقات کے لیے ایک آفاقی پیغام بھی ہے۔ میرے دیدہ ورو، میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکشے نے کو بد کتنے کوتا قد سر میں بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے قہر کا،
میرے دیدہ برو اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، میرے دیدہ برو اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں ڈوبی جائیں گے۔ سہی ڈگمگاتے چلو، آؤ زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگو آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، جگمگاتے چلو، میرے دیدہ برو، میرے دانشورو، میرے دیدہ برو، میرے دانشورو۔ کو مت کتنے کو طاقت، کشینے کو مت کتنے کو طاقت، سر میں بادل لیے ہے تہیا کیے، سر میں بادل لیے ہے تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے قہر کا، 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 میرے دیدہ برو، میرے دانشورو، میرے دیدہ برو، میرے دانشورو، آؤ زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگو آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، جگمگاتے چلو، میرے دیدہ برو، میرے دانشورو، میرے دیدہ برو، میرے دانشورو۔ انہوں نے سندھی شاعری میں جو تجربات کیے وہ بے حد کامیاب بھی رہے۔ اس کی اہم ترین وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے خود کو ہمیشہ شاعر کے روپ میں ہی دیکھنا چاہا۔ ان کی شاعری میں اپنی دھرتی سے پیار اور تمام عالم کے لیے امن کا پیغام پوشیدہ ہے۔ ان کے کلام میں ظلم و جبر کے خلاف تند و تیز مزاحمت پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری کا صوفیانہ رنگ اور آفاقی پیغام عوام کے دلوں کی صدائیں اور دھرتی میں گونجنے والے نعرے بن گئے۔ ایاز کے دیگر تخلیقی کمالات میں سے ایک کمال عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کو اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ کسی شاعر کے کلام کو منظوم ترجمہ کرنا اس قدر آسان نہیں ہوتا، مگر ان کی شاعرانہ بصیرت کے باعث وہ اس کام کو بخوبی نبھا گئے۔ شیخ ایاز نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے معروف چیپٹر سر ماروئی کا ترجمہ کچھ اس انداز میں کیا: دن وطن سے الگ جو گزرے ہیں ان پہ تہمت دھریں گے تھر والے، جیسی آئی تھی ویسی جاؤں گی ورنہ نفرت کریں گے تھر والے، کس سے پوچھوں یہاں ہے کون اپنا، جانے ان بے کسوں پہ کیا گزری، کل وہاں بجلیوں کی بارش تھی رات بھر ماروں پہ کیا گزری۔ شیخ ایاز کا سندھی زبان میں ایک اور قابل ذکر کام ان کے منظوم ڈرامے بھی ہیں، جن میں بھگت سنگھ کی پھانسی، شہید دودو سومرو اور رنی کوٹ جا دھاڑیلا شامل ہیں۔ شاعری سے ان کا رشتہ بچپن سے ہی استوار ہو چکا تھا۔ بچپن کے دنوں میں جب ان کے اشعار سندھو میگزین میں چھپنے لگے اور ایک مرتبہ ان کی ملاقات میگزین کے ایڈیٹر سے ہوئی تو انہوں نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ جو اشعار وہ اپنے میگزین میں شیخ ایاز کے نام چھاپ رہے ہیں وہ اسی نوجوان کے ہیں۔ اس کے بعد اس میگزین میں 3 برس تک شیخ ایاز کی کوئی تخلیق شائع نہ ہو سکی، مگر پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کسی بھی میگزین اور اخبار کے ادبی صفحات ان کے اشعار کے بغیر نامکمل سمجھے جاتے تھے۔ شیخ ایاز کے ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے معروف شاعر و ادیب ایاز گل کہتے ہیں: شیخ ایاز صاحب شاہ لطیف اور سچر سرمست اور ان کے سلسلے کے جو دیگر کلاسیکل شعراء ہیں ہمارے، ان کے بعد موجودہ جو دور آتا ہے اس میں بہت بڑے شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔
سندھی شاعری کے حوالے سے، سندھی لٹریچر کے حوالے سے بہت سے حوالوں سے شیخ ایاز صاحب کی شاعری اپنے آپ کو منوا چکی ہے، اور ان کے بہت سے معترف ہیں ان کے شاعری میں، جو ان کی عظمت ہے اس معترفین میں سے نہ صرف سندھ کے عالم اور ادیب جو ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن دیگر زبانوں کے جیسے اردو کے فیض احمد فیض صاحب اور دوسرے شعراء بھی ان کے معترف تھے کہ شیخ ایاز جو عظیم شعراء جن کو ہم کہتے ہیں کسی زبان کی، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فنی اعتبار سے یا فکری اعتبار سے دونوں حیثیتوں سے شیخ ایاز صاحب کی شاعری اعلیٰ پایہ کی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے سندھی شاعری کو تو مالا مال کیا ہے، بہت زیادہ مالا مال کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اردو میں بھی اپنی جو ان کی صلاحیت ہے اس کا سکہ منوایا ہے۔ اردو میں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی 2 کتابیں ہیں، بوئے گل نالائے دل ایک کے نام سے آئی تھی، اور ایک نیل کنٹھ اور نیم کے پتے، یہ 2 کتابیں ہیں ان کی جو انہوں نے اردو میں لکھی تھی۔ اس شاعری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو نظمیں ہیں خاص طور پہ وہ ایک ہمگیر آفاقیت کے حوالے سے بہت اہم ہیں، اور ان کو بڑی پذیرائی ملی ہے تمام ادبی حلقوں میں، اردو اور سندھی کے حلقوں میں۔ دوسرے ان کی شاعری کے تراجم بھی ہوئے ہیں، جیسے اردو میں فہمیدہ ریاض نے کیا تھا ان کی کتاب حلقہ میرا زنجیر کا، اور پنجابی میں جو بیجل نے آکھیا، احمد سلیم نے ان کی پنجابی میں شاعری کا ترجمہ کیا تھا۔ تو جس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے تو شیخ ایاز ایک بہت بڑے شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے ایک تو جو ہماری کلاسیکل اصناف سخن تھی جیسے بیت وائی کو برقرار رکھا، اس میں تبدیلیاں لائے وہ، اور اس میں انہوں نے تجربے کیے اور ان کو برقرار رکھا اپنے طور پہ، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو دیگر اصناف سخن تھی جیسے غزل، گیت جو دوسری زبانوں کے حوالے سے ہماری سندھی شاعری میں داخل ہوئے تھے، ان میں بھی انہوں نے بڑا نام کیا ہے۔ ترائل ہو، ہائیکو ہو، سانیٹ ہو، یا مزید جو آزاد نظم ہے، نثری نظم ہے، ان سب اصناف میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا، اپنی جو ان کو خدا داد صلاحیت ہے ان کا لوہا منوایا ہے، اور ایک بہت بڑے شاعر کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ شیخ ایاز نے اپنے شعر کی ابتدا اردو میں شعر کہنے سے کی۔ ان کے اردو کلام میں حلقہ میری زنجیر کا، نیل کنٹھ اور نیم کے پتے اور بوئے گل نالائے دل کتابیں شامل ہیں۔ چونکہ سندھی ان کی مادری زبان تھی، لہٰذا ان کے لیے سندھی میں شعر کہنا قدرے آسان تھا، مگر ان کی اردو شاعری پڑھنے پر بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ سندھی ان کی گٹھی میں رچی بسی زبان ہے۔ ان کی اردو میں لکھی گئی نظم میرے دیدہ ورو میرے دانشورو سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اردو میں کس انداز سے مارکہ آرائی کی ہے۔ شیخ ایاز نے اس بات کا اعتراف خود بھی کیا ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہر لفظ کی ایک روح ہوتی ہے جو کہ برسوں کی ارتقاء سے گزرتی ہے، اور یہ روح فقط مادری زبان کے ذریعے ہی گرفت میں آ سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اردو شاعری ترک کی، کیونکہ اردو میری مادری زبان نہیں تھی۔ میں اپنے فن کو مادری زبان میں ہی منطقی انجام تک پہنچا سکتا تھا۔ سندھی میں نظم کی روایت کو اپنانے والے شاعر کشن چند بیوس نے جب مغربی صنف کو سندھی زبان کے سانچے میں ڈالا تو وہ سندھی ادب اور ادبی روایت کا حصہ بن گئی۔ اسی تسلسل کو شیخ ایاز نے بھی قائم رکھا۔ اس سے قبل جو سندھی شاعری تخلیق ہو رہی تھی وہ فارسی کے زیر اثر تھی، الفاظ سے لے کر فنی ترکیبات بھی فارسی زدہ تھیں، مگر ایاز نے ماضی کی تمام شاعری پر ضرب کر کے اسے سندھی روپ دیا اور یہ ثابت کر دکھایا کہ سندھی زبان میں شاعری کی جائے تو وہ کسی بھی لحاظ سے عالمی معیار سے کم نہیں ہے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے لکھے ہوئے گیت زباں زد عام ہونے لگے۔ जोड़ियो थी रूह खे बल जिया वकोड़ियो थी। साठ और 70 की दहाइयों में सिंधी शायरी महबूब की जुल्फ व अबरू की जुम्बश के हिसार से बाहर निकल आई और उसमें तरक्की पसंदी का अंसर शामिल होने लगा।
यूं मज़ाहमती शायरी की एक और इजाफी सिन्फ बन गई। उस जमाने में अफसाने भी मज़ाहमती तर्ज पर लिखे जाने लगे। इस हवाले से शेख अयास ने खुद कहा था कि सिंध में जो तरक्की पसंद अदब इस वक्त लिखा जा रहा है वो बरे सगीर के तमाम अदब से जानदार है। जब किसी शायर का कलाम अवाम के दिलों की आवाज़ बन जाए तो वो शायरी समाज को बेदार करने वाला हथियार बन जाती है। शायर व अदीब नसीर मिर्ज़ा शेख अयास की शायरी पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, शेख अयाज सिर्फ सिंधी ज़ुबान के शायर नहीं हैं, मगर आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप उर्दू शायरी पर भी वही दस्तरस रखते हैं जो उनके सिंधी कलाम पर उनको फोकियत या दस्तरस हासिल है। आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज अलल ऐलान, मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहान। शेख अयाज की आवाज़ तमाम दुनिया के मजलूमों महकूकों की आवाज़ है। कमाल, जलाल, जमाल और हुस्न बयान, जादूगरी, ये तमाम जो खूबियाँ किसी बड़े और अजीम शायर में होनी चाहिए वो शेख साहब में बदर्जा उत्तम मौजूद हैं। शेख अयाज साहब शाह लतीफ़ के बाद दुनियाए सिंधी अदब की सबसे बड़ी शख्सियत है। अब उनको ये एजाज़ हासिल है कि शेख अयाज ने उर्दू ज़ुबान के पढ़ने वालों में शाह लतीफ़ को मुतारफ़ कराने के लिए 1955 में शाह के रिसाले को उर्दू में तर्जुमा करना शुरू किया और ये बिलाखिर 1963 में शाया हुआ। और शेख अयाज के अपने तमाम काम के साथ साथ उनके क्रेडिट में जो सबसे बड़ा अजीम काम है वो शाह लतीफ़ के रिसाले का उर्दू में तर्जुमा है। तू चो मुखां पोए कंहिंजो थींदे कीनरा वाका कंदी वोए सदियूं तोले सिंधड़ी, यानी कि ए शायरी तू मेरे बाद किसके पास जाएगी, या सदियों तक लोग मुझे ढूंढते रहेंगे। शेख अयाज साहब सिंध की और पाकिस्तान की बरे सगीर की अजमत की अलामत हैं। हम उनके जो भी उनका जो काम है 45 शेरी मजमे हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसे सिंधी में उनका नाम है किथे न भंजबो थक मुसाफिर। इन तमाम जो उनकी नसरी असनाफ हैं या उनकी जो शायरी है वो पाकिस्तान सिंध का असासा हैं और रहती दुनिया तक उसके बारे में सोनरी हरूफ के साथ लिखा जाता रहेगा। शेख अयास यकीनन अपने गीतों और नस्मों से जहनों की आबियारी कर रहे थे, चुनाचे ये लाजमी हो गया था कि वो पाबंद सलासल किए जाएं। कैद के अयाम में उन्होंने साहिवाल जेल की डायरी के उन्वान से एक किताब तहरीर की जिसमें एक जगह उन्होंने लिखा है, रोजाना पुलिस वाला मुझे एक ब्लेड दाढ़ी बनाने के लिए सुबह को दे जाता है और फिर बार बार पूछने आता है कि मैंने दाढ़ी बनाई है या नहीं। आखिरकार उससे तंग आकर दाढ़ी बना लेता हूँ और ब्लेड उसे वापस कर देता हूँ। शायद उसे ये खौफ है कि मैं ब्लेड से अपना गला न काट लूं। उसे क्या पता कि इस गले में अभी हजारों गीत हैं जो कि किसी जिंदा की दीवार को लर्जा कर ढेर कर सकते हैं। मैं उसे काटने को तैयार नहीं हूँ। शेख अयास के यहाँ शायरी महज शायरी नहीं थी बल्कि तमाम आलम के मजलूम तबकात की ललकार थी, जिसमें बहैसियत शायर उनके अपने रतचके भी शामिल थे। सिंध के कई सियासी कारकुनान और कायदीन उनके अशार कैद खानों में पढ़ा करते थे। ऐसा कौन सा जलसा या प्रोग्राम होगा जिसमें उनका लिखा हुआ कलाम न पढ़ा जाए। उनकी किताब वियूं वसण आयूं के पेश लफ्ज़ में मोहम्मद इब्राहिम जोयो लिखते हैं कि कौमें जब खुद को पहचानना और समझना चाहती हैं तब सबसे पहले वो अपनी ज़ुबान को जानती और समझती हैं, क्योंकि ज़ुबान ही उनकी शनाख्त का हकीकी निशान है। हर कौम की अपनी पहली ज़ुबान होती है। शेख अयास सिंधी अदबी संगत के बानियों में से थे। वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के साथ भी वाबस्ता रहे। तक़सीम के बाद उनका पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड और बज़्म सूफ़ियाए सिंध से भी गहरा ताल्लुक़ रहा। शेख अयास के अदबी सफ़र में बरे सगीर की नामवर अदबी शख्सियात साथ रहीं, जिनमें सज्जाद ज़हीर, मुंशी प्रेमचंद, कैफ़ी आज़मी, साहिर लुधियानवी
اور فیض احمد فیض شامل تھے۔ شیخ ایاز کی شاعری کے سندھی سے اردو میں منظوم تراجم بھی ہوئے، جن میں ایک نمایاں نام محترمہ فہمیدہ ریاض کا بھی ہے۔ شیخ ایاز کی شاعری کے مزید تراجم اردو کے علاوہ سرائیکی، پنجابی، فرانسیسی، جرمن اور انگریزی زبانوں میں بھی ہوئے۔ شیخ ایاز نے اپنی شعری زبان کو جو قومی اور عوامی رنگ دیا ہے، وہ ہماری قوم اور اس کے مستقبل کے لیے آب حیات سے کم نہیں۔ شیخ ایاز کی پوری زندگی ایک ویژن کے تعاقب میں گزری۔ وہ اپنے بین الاقوامی نظریات کے باوجود ایک مظلوم طبقے کے شاعر تھے۔ انہوں نے ایک طویل نظم کراچی کے گرداب لکھی، جس میں انہوں نے صنعتی تہذیب اور اس کے مسائل کو بیان کیا ہے اور مشینی دور میں کچلے ہوئے انسانوں کی تصویر کشی کی ہے۔ شیخ ایاز نے عمر کے آخری ایام میں ان انسانوں کے لیے دعائیں بھی کی۔ 23 مارچ 1994 میں شیخ ایاز کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا، جبکہ 16 اکتوبر 1994 کو انہوں نے فیض احمد فیض ایوارڈ بھی وصول کیا۔ شیخ ایاز 28 دسمبر 1997 کو کراچی میں دل کے عارضے کے باعث 74 برس کی عمر میں وصال کر گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں بھٹشا میں کراڑ جھیل کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ نامور شاعر و ادیب شیخ ایاز کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پیش کیا گیا۔ شیخ ایاز صدیوں کی آواز۔ تحریر سحر حسن، راوی سید اکبر شاہ۔ ریکارڈنگ انجینئر عبد المجید کٹوہر، پروڈیوسر نذیر احمد گلال۔ نگران اعلیٰ سید اکبر شاہ۔ پیشکش ریڈیو پاکستان، خیرپور۔